سے دور پیچھے ہوازن کے بھاگے ہوئے دستوں کو یکجا کر رہا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مالک بن عوف تنگ راستے جارحانہ کارروائی سے منموڑ چکا ہے اور اپنے دستوں کو دفاعی دیوار کے طور پر ترتیب دے رہا ہے۔ رسول اللہ علیم نے یہ ترتیب دیکھی تو آپ اپنے لشکر کی طرف پلٹے۔ آپ نے دیکھا کہ جو مجاہدین صبح کے وقت بھاگ گئے تھے وہ سب واپس آ گئے ہیں۔ حضور نے حکم دیا کہ گوڑ سواروں کو آگے لا۔ ذرا سی دیر میں سوار پیادوں سے الگ طے ہو گئے۔ اپنے سواروں کو ایک خاص ترتیب میں کر کے حکم دیا کہ ہوازن کو سنبھلنے اور منظم ہونے کا موقع نہ دو اور برق رفتار حملہ کرو۔ ان سواروں میں بنو سلیم کے وہ سوار بھی شامل تھے جن پر سب سے پہلے تیروں کی بوچھیں اڑی آئی تھیں اور مسلمانوں کی جمعیت پارا پارا ہو گئی تھی۔ لیکن بنو سلیم کا کمانڈر ان کے ساتھ نہیں تھا اور وہ تھے خالد بن ولید جو ابھی تک کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ رسول اکرم نے اس سوار دستے کی قیادت زبیر بن العوام کے سپرد کی اور انہیں حکم دیا کہ آگے جو درہ ہے اس پر مالک بن عوف قبضہ کیے بیٹھا ہے، اسے درے سے بے دخل کر دو۔ رسول کریم نے جنگ کی کمان اپنے دست مبارک میں لے لی تھی۔ اب دلیل نام کے اشارے پر زبیر بن العوام نے ایسا برق رفتار اور جچا تلا ہلا بولا کہ ہوازن جو ابھی تک بو کھلائے ہوئے تھے مقابلے میں جم نہ سکے اور درے سے نکل گئے۔ دروا خاصا لمبا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کے دستے کو درے میں ہی رہنے دیا اور حکم دیا کہ اب درہ جنگی لیلا اڈا ہوگا۔ اب ملی تم نے دوسرا سوار دستہ آگے کیا جس کے کمانڈر ابو عامر تھے۔ حضور علی علیم نے ابو عامر کے سپرد کام کیا کہ اوتاس کے قریب متحدہ قبائل کا جو کیمپ ہے اس پر حملہ کرو۔ خالد یہاں ہے، کسی نے بڑی دور سے للکار کر کہا۔ یہ پڑا ہے۔ رسول اکرم دوڑے گئے اور خالد تک پہنچے۔ خالد ابھی تک بے ہوش پڑے تھے۔ اب خالد کے پاس بیٹھ گئے اور انتہائی شفقت سے ان کے سر سے پاؤں تک پھونک ماری۔ خالد نے آنکھیں کھول دیں۔ رسول اللہ کے قلب اتھر سے نکلی دعا کا اعجاز تھا کہ خالد الفاٹے کھڑے ہوئے۔ انہیں جو تیر لگے تھے وہ گہرے نہیں اترے تھے۔ تیر نکال لیے گئے اور بڑی تیزی سے مرہم پٹی کر دی گئی۔ یا رسول اللہ، خالد نے کہا، میں لڑوں گا، میں لڑنے کے قابل ہوں۔ اپنے خالد سے کہا کہ زبیر کے سوار دستے میں شامل ہو جا، تم ابھی کمان نہیں لے سکو گے۔ خالد ایک سوار ہو گئے۔ ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ انہوں نے گھوڑے کو الفاڑے لگائی اور زبیر کے سوار دستے میں گھوڑے شامل ہو گئے۔ انہوں نے زبیر سے پوچھا، کیا حکم ہے؟ زبیر نے انہیں بتایا کہ ہوازن کی خیمگاہ پر حملہ کرنا ہے جو اوتاس کے قریب ہے، لیکن یہ حملہ ابو عامر کریں گے۔ اوتاس وہاں سے کچھ دور تھا۔ مالک بن عوف نے ہوازن دستے کو وہاں تک ہٹا لیا اور اپنی خیمگاہ کے ارد گرد پھیلا دیا تھا۔ یہ دفاعی حصار تھا جس کی ہوازن کے کیمپ کے گرد ضرورت اس لیے تھی کہ وہاں وہ ہزاروں عورتیں، بچے اور مویشی تھے جنہیں قبیلہ ہوازن کے سپاہی اپنے ساتھ لائے تھے۔ مالک بن عوف نے تو یہ سوچا تھا کہ ہوازن اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ دیکھ کر زیادہ غیرت مندی اور بے جگری لڑیں گے، مگر اب یہ صورت پیدا ہو گئی کہ دریت بن القمہ مالک بن عوف کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود مالک عورتوں کو ساتھ لے آیا تھا۔ ان کے لیے اب اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو مسلمانوں سے بچانا محال دکھائی دے رہا تھا۔ ابو عامر کا سوار دستہ اوتاس کی طرف بڑھا۔ قریب گئے تو ہوازن نے جم کر مقابلہ کیا۔ اب وہ جنگ جیتنے کے لیے مسلمانوں کو تہس نہس کر کے مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں سے اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ بھی دست بدست مرکہ تھا جس میں جنگی چالوں کے نہیں ذاتی شجاعت کے مظاہرے ہو رہے تھے۔ سوار اور پیارے لڑتے ہوئے وادی میں پھیلتے جا رہے تھے۔ ابو عامر نے دشمن کے 9 سواروں کو ہلاک کر دیا، مگر 10ویں ہوازن کو للکارا تو اس کے ہاتھوں خود شہید ہو گئے۔ رسول اکرم نے پہلے ہی ان کا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ وہ تھے ان کے چچا زاد بھائی ابو موسیٰ۔ انہوں نے فوراً کمان سنبھال لی اور اپنے سواروں کو للکارنے لگے۔ ہوازن زخمی ہو کر گر رہے تھے، صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ رسول اکرم نے زبیر بن العوام کو، جنہیں اب مسلم نے درے میں روک لیا تھا، حکم دیا کہ اپنے دستے کو ابو موسیٰ کی مدد کے لیے لے جائیں۔ حضور نے یہ اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ دونوں دستے مل کر ہوازن کا کام جلدی تمام کر سکیں گے۔ زبیر نے اپنے سواروں کو حملے کا حکم دیا۔
جب گھوڑے دوڑے اس وقت خالد بن ولید کا گھوڑا دستے کے آگے تھا۔ ہوازن پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے سوار دستے کے حملے کی وہ تاب نہ لا سکے، ان کے زخمیوں کی تعداد معمولی نہیں تھی۔ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے کیمپ کو گھیرے میں لے لیا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے لڑاکوں نے جب ہوازن اور ثقیف جیسے طاقتور قبیلوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ وہاں سے بالکل غائب ہو گئے اور اپنی اپنی بستیوں میں جا پہنچے۔ مالک بن عفدان جنگ میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نظر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے شہر طائف کی فکر پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ وہ مسلمان جس رفتار اور جس جذبے سے آ رہے ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ طائف تک پہنچیں گے اور اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ خطرے کے پیش نظر اس نے قبیلہ ثقیف کے تمام دستوں کو لڑائی سے نکالا اور طائف جا دم لیا۔ پیچھے حنین کی وادی میں کیفیت تھی کہ ہوازن کی عورتیں اور بچے چیخ و پکار کر رہے تھے۔ تمام وسیع و عریض وادی مجاہدین اسلام کی تحویل میں نمی۔ مکہ کے جو غیر فوجی مجاہدین کے ساتھ آئے تھے وہ زخمی مجاہدین کو اٹھا رہے تھے، دشمن کے زخمی کرا رہے تھے، مر رہے تھے۔ مرنے والوں میں بوڑھا دریت بن القمہ بھی تھا، وہ لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ مسلمانوں کو دشمن کے زخمیوں اور قیدیوں سے جو ہتھیار اور گھوڑے ملے ان کے علاوہ 6,000 عورتیں اور بچے، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور بے شمار چاندی ہاتھ لگی۔ مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی، لیکن رسول اللہ نے فیصلہ کیا کہ مالک بن عوف کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ ستا سکے اور اپنی فوج کو منظم کر سکے۔ اپنے دراصل سانپ کا سر کچلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب کے حکم سے مال غنیمت آئی ہوئی عورتیں، بچوں، مویشیوں اور دیگر مال کو ایک دستے کے ساتھ جرانہ بھیج دیا گیا۔ اگلے حکم تک انہیں جرانہ میں ہی رہنا تھا۔ دوسرے دن رسول اکرم کے حکم سے اسلامی فوج طائف کی طرف پیش قدمی کر گئی، جہاں بڑی خونریز جنگ کی توقع تھی۔ مرک حنین کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں آیا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے مرکہ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ سورۃ توبہ میں آیا ہے، ان اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی اور حنین کے دن بھی، جب تم کو اپنی کثرت پر ناز تھا، حالانکہ وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور وہ فوجیں اتاری جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ طائف بڑی خوبصورت بستی ہوا کرتی تھی، باغوں کی بستی تھی، پھولوں اور پھلوں کی مہک سے ہوائیں مخمور رہتی۔ طائف میں جا کر دکھی دل کھل اٹھتے تھے۔ یہ جنگجو سرداروں کی بستی تھی۔ یہ ثقیف جیسے طاقتور قبیلے کا مرکز تھا۔ اس بستی کے قریب اس قبیلے کی عبادت گاہ تھی، جس میں ثقیف، ہوازن اور چند اور قبائل کے دیوتا لات کا بت رکھا تھا، جو بت نہیں ایک چبوترا تھا۔ یہ قبائل اس چبوترے کو دیوتا کہتے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس عبادت گاہ میں ان کا کاہن رہتا تھا، جسے خدا کا اور دیوتا لات کا اپنی سمجھا جاتا تھا۔ کاہن فال نکال کر لوگوں کو آنے والے خطروں سے آگاہ کر دیا کرتا تھا۔ کاہن کسی خوش نصیب کو ہی نظر آیا کرتا تھا۔ عام لوگوں کو کاہن نہیں، عبادت گاہ کے صرف مجاور ملا کرتے تھے۔ کاہن کو جو دیکھ لیتا وہ ایسے خوش ہوتا تھا جیسے اس نے خدا کو دیکھ لیا ہو۔ طائف کیونکہ ان کے دیوتا کا مسکن تھا، الف لیے یہ قبائل کا مقدس مقام تھا۔ ایک ہی مہینہ پہلے طائف میں جشن کا سما تھا۔ یہاں کے سردار اعلیٰ مالک بن عوف نے اپنے قبیلے جیسے ایک طاقتور قبیلے ہوازن اور کچھ اور قبیلوں کے سرداروں کو بہت بڑی ضرفت میں مدعو کیا تھا۔ علاقے کی چنی ہوئی خوبصورت ناچنے اور گانے والیاں بلائی گئی تھیں۔ ان کے رقص نے تماشائیوں پر وجد طاری کر دیا تھا۔ اس رات شراب کے مٹکے خالی ہو رہے تھے۔ اس رات اہل ثقیف اور اہل ہوازن نے عہد کیا تھا کہ وہ مکہ پر اچانک حملہ کر کے رسول اکرم السلام اور ملکہ کے تمام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ان قبائل کے ایک ضعیف العمر سردار دریت بن القمہ نے کہا تھا، اٹھو اور لات کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم محمد علم اور اس کے تمام پیروکاروں کو، جنہوں نے مکہ کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں، ختم کر کے اپنی عورتوں کو منہ دکھائیں گے۔ مالک بن عوف، جس کی عمر ابھی 30 سال تھی، جوش سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قبائل کا متحدہ لشکر مکہ میں مسلمانوں کو بے خبری میں جا دبوچے گا۔ سین رات مالک بن عوف
दरियत बिन अलकमा और दूसरे कबीलों के सरदार काहिन के पास गए थे। काहिन से उन्होंने पूछा था कि वो मक्का के मुसलमानों को बेखबरी में दबोच सकेंगे, और क्या उनका अचानक और गैर मुतवक्के हमला मुसलमानों को घुटनों बिठा सकेगा। काहिन ने उन्हें यकीन दिलाया था कि देवता लात ने उन्हें आशीर्वाद दे दी है। काहिन ने बड़े वसुक से कहा था, मुसलमानों को इस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें उन्हें काट रही होंगी। अब एक ही माह बाद ताइफ का हसन उदास था। बस्ती के माहौल पर खौफ व हरास तारी था। अपने देवता लात की आशीर्वाद से और काहिन की यकीन दहानी सकीफ, हुआजन और दीगर कबाइल का जो लश्कर मक्का पर हमला करने गया था, वो मक्का से दूर हुनैन के मुसलमानों के हाथों पिटकर और तत्तर बुतर होकर वापस आ रहा था। भाग के आने वालों में पेश पेश इस मुत्तहिदा का सालार आला जवां साल और जोशीला सरदार मालिक बिन औफ था। वो सबसे पहले इसीलिए ताइफ पहुंचा था कि शहर के दिफा को मजबूत बना सके। मुसलमान रसूल अकरम की क़ियादत में ताइफ की तरफ बढ़े आ रहे थे। ताइफ के लोगों, ताइफ की गलियों में घबराई घबराई सी आवाजें उठ रही थीं। मुसलमान आ रहे हैं, शहर का मुहासरा होगा, तैयार हो जाओ। अनाज और खजूरें इकट्ठ कर लो, पानी जमा कर लो। सबसे ज्यादा घबराहट मालिक बिन औफ पर तारी थी। से ताइफ हाथ से जाता नजर आ रहा था। इसे शिकस्त और पसपाई की चोट तो पड़ी ही थी, सर से बड़ी चोट इस पर यह पड़ी कि वो जब शहर में दाखिल हुआ तो औरतों ने इसकी बहादुरी और फतह के गीत गाने की बजाय इसे नफरत की निगाहों से देखा था, और उसके लश्करियों को बाज औरतों ने ताने भी दिए थे। बीवियां और सीटियां कहाँ हैं जिन्हें तुम साथ ले गए थे? औरतें लश्करियों से तंजिया लहजे में पूछ रही थीं। बच्चे भी मुसलमानों को दे आए हो, ये भी एक ताना था जो औरतें उन्हें दे रही थीं। मालिक बिन औफ ने अपने सामने अपने नायब सालारों और कमांदारों को बिठा रखा था और उन्हें बड़ी तेज तेज बोलते हुए कह रहा था कि दूसरे कबीलों को भी शहर में ले आओ, मुसलमान आ रहे हैं। मालिक बिन औफ ने जरा सा भी आराम न किया। आते ही ताइफ का दिफा मजबूत करने में लग गया। इसके नायब कमांदार और कासिद पसपा होकर आने वालों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। आधी रात तक वो थक कर चूर हो चुका था। उसने अपनी सबसे ज्यादा हुसैन और चहीती बीवी को अपने पास बुलाया। वो आ गई। क्या अपने हल्फ नहीं उठाया था कि मोहम्मद और उसके तमाम पैरोकारों को जिन्होंने मक्का के बुत तोड़ डाले हैं खत्म करके अपनी औरतों को मुंह दिखाएंगे। बीवी ने इसे कहा, अब फतह की बजाय माथे पर शिकस्त का दाग लेकर आए हैं। आपके हल्फ और अहद के मुताबिक मेरा वजूद अब पर हराम है। तुम मेरी बीवी हो। मालिक बिन औफ ने गुस्से से कहा, मेरी हुक्म उदूली की जुरत न करो। मैं बहुत थका हुआ हूं और मैं बहुत परेशान हूं। मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। तुम मेरी सबसे प्यारी बीवी हो। आपको मेरी जरूरत है। बीवी ने कहा, लेकिन मुझे एक गैरतमंद मर्द की जरूरत है। मुझे इस मालिक बिन औफ की जरूरत है जो यहां से अहद करके निकला था कि मुसलमानों को मक्का के अंदर ही खत्म करके वापस आएगा। कहाँ है वो मालिक बिन औफ? वो मेरे लिए मर गया है। इस मालिक बिन औफ को मैं नहीं जानती जो अपने कबीले और अपने दोस्त कबीलों की हजारों औरतों और हजारों बच्चे अपने दुश्मन के हवाले करके अपनी ख्वाबगाह में आ बैठा। वो एक औरत से कह रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। इस हुसैन औरत की आवाज बुलंद होकर जज्बात की शिद्दत से कांपने लगी। वो मालिक बिन औफ के पलंग से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, आज रात तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे पास नहीं आएगी। आज रात तुम्हारी किसी बीवी को उन औरतों की आहें और फरियादें चीन से सोने नहीं देंगी जो मुसलमानों के कब्जे में है। जार सोच, तसव्वुर में ला उन औरतों को, इन नौखेज लड़कियों को जिन्हें तो मुसलमानों के हवाले कर आया है। वो अब मुसलमानों के बच्चे पैदा करेंगी। बच्चे जो उनके कब्जे में हैं वो मुसलमान हो जाएंगे। मालिक बिन औफ तो खतरों में कूद जाने वाला खुद सर आदमी था। उसने अपने बुजुर्ग और मान जंग के मंझे हुए उस्ताद दरियत बिन अलसमा की पिंदो नसीहत को ठुकरा दिया था कि वो अक्ल और होश से काम ले और जवानी के जोश व खरूश पर काबू पाए। अब वही मालिक बिन औफ अपनी बीवी के सामने यूं सर झुकाए बैठा था जैसे दहकते हुए अंगारों पर किसी ने पानी छिड़क दिया हो। इसकी मर्दांगी खत्म हो चुकी थी। तमाम मुसलमानों को खत्म करने गए थे मालिक। बीवी अब इस तरह बोलने लगी जैसे इसकी निगाहों में इतने जड़ी और बहादुर शौहर का एहतराम खत्म हो चुका हो।
وہ کہہ رہی تھی مسلمانوں کو ختم کرتے کرتے تم مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کر آئے ہو۔ کاہن نے کہا تھا کہ کون کاہن؟ بیوی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ جو مندر میں بیٹھا فالے نکالتا رہتا ہے۔ تم جیسے آدمی اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے ہیں اور اپنی قسمت اپنے ہاتھوں بنایا اور بگاڑا کرتے ہیں۔ تم نے کاہن سے پوچھا نہیں کہ اس کی فال نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ مالک بن عوف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی سانسیں تیزی سے چلنے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اس نے دیوار کے ساتھ لٹکتی ہوئی تلوار اتاری اور بیوی سے کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ طائف میں رات تو آئی تھی لیکن وہاں کی سرگرمیاں اور بھاگ دوڑ دیکھ کر دن کا گمان ہوتا تھا۔ باہر سے خبریں آ رہی تھیں کہ مسلمان طائف کی طرف بڑی تیزی سے بڑے چلے آ رہے۔ لوگ دفاعی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ خوراک اور پانی کا تھا۔ بہت سے لوگ پانی جمع کرنے کے لیے حوض بنا رہے تھے۔ مالک بن عوف ان سرگرمیوں کے شوروغل میں سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ اتنے مصروف تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ ان کے درمیان سے ان کا سالار آلہ گزر گیا ہے۔ عبادت گاہ میں وہ کاہن جس نے کہا تھا کہ ثقیف اور ہوازن مسلمانوں کو مکہ میں بے خبری میں جائیں گے، گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے جگانے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عبادت گاہ کے کسی اندرونی حصے میں سویا ہوا تھا۔ عبادت گاہ کے مجاور بیرونی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ انہیں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ ان کے فرائض میں شامل تھا کہ کاہن کے کمرے تک کسی کو نہ پہنچنے دے۔ 2-3 مجاور اٹھ کر باہر آ گئے۔ ایک کے ہاتھ میں مشل تھی۔ مالک بن عوف ایک مجاور نے مالک کے راستے میں آ کر کہا، کیا قبیلے کا سردار نہیں جانتا کہ اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا؟ ہم سے بات کر مالک بن عوف، اور کیا تم نہیں جانتے ایک سردار کا راستہ روکنے کا نتیجہ کیا ہے؟ مالک بن عوف نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں کاہن کے پاس جا رہا ہوں۔ کاہن کے قہر کو سمجھ مالک۔ ایک اور مجاور نے کہا، کاہن جو اس وقت تمہیں سویا ہوا نظر آئے گا وہ لات کے حضور گیا ہوا ہے۔ اس حالت میں اس کے پاس جاؤ گے تو مالک بن عوف ایسی ذہنی کیفیت میں تھا جس نے اس کے دل سے کاہن کا تقدس اور خوف نکال دیا تھا۔ ایک تو وہ بہت بری شکست کھا کر آیا تھا، دوسرے اس کی اس بیوی نے اسے دھتکار دیا تھا جسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا۔ اس نے مجاور کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشل کے ڈنڈے پر ہاتھ مارا اور اس کے ہاتھ سے مشل چھین کر کاہن کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مجاور اس کے پیچھے دوڑا لیکن وہ کاہن کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کاہن مجاوروں کے شور سے جاگ اٹھا تھا۔ اپنے کمرے میں مشل کی روشنی دیکھ کر الفاٹے بیٹھا۔ مالک بن عوف نے مشل دیوار میں اس جگہ لگا دی جو اسی مقصد کے لیے دیوار میں بنائی گئی تھی۔ مقدس کاہن، مالک بن عوف نے کہا، میں پوچھنے آیا ہوں کہ تمہاری شکست کا سبب کیا ہوا؟ کاہن نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ ایک حام کی قربانی دو اور مقدس کا ہوں؟ مالک بن عوف نے کہا، تم نے یہ بھی کہا تھا کہ حام نہ ملے تو اپنے قبیلے سے کہو کہ اپنے خون کی اور اپنی جانوں کی قربانی دے۔ تم نے کہا تھا کہ حام کی تلاش میں وقت ضائع نہ کرنا۔ تم نے کہا تھا کہ مسلمان لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیا تو اپنے دیوتا سے باز پرس کرنے آیا ہے کہ دشمن نے تمہیں شکست کیوں دی ہے؟ کاہن نے پوچھا، میں نے کہا تھا کہ پیٹھ نہ دکھانا۔ کیا تیرے لشکر نے پیٹھ نہیں دکھائی؟ تیرے لشکر میں تو اتنی سی بھی غیرت نہیں تھی کہ اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتا۔ میں پوچھتا ہوں تم نے کیا کیا؟ مالک بن عوف نے پوچھا، اگر سب کچھ ہمیں ہی کرنا تھا تو تم نے کیا کمال دکھایا؟ تم نے کیوں کہا تھا کہ مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی؟ کیا تم نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا؟ کیا یہ درست نہیں کہ محمد سچا ہے جس نے تمہاری فال کو جھٹلا دیا ہے؟ اگر تم کاہن نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اب طائف پر بہت بڑا خطرہ آ رہا ہے۔ کیا تم اپنے دیوتا کی بستی کو سکتے ہو؟ کیا تم مسلمانوں پر قہر نازل کر سکتے ہو؟ پہلی بات یہ سن لے عوف کے بیٹے، کاہن نے کہا، کاہن کو دنیا کی کوئی طاقت قتل نہیں کر سکتی۔ کاہن کی جب عمر ختم ہوتی ہے تو وہ دیوتا لات کے وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ تو مجھ پر تلوار اٹھا کر دیکھ لے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان طائف تک پہنچ سکتے ہیں۔
یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ جس وقت مالک بن نوف کاہن کے کمرے میں داخل ہوا تھا، اس وقت کسی انسان کی شکل کا ایک سایہ عبادت گاہ کی اگبی دیوار پر رینگ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ اپنی جان کا خطرہ مول لے رہا تھا۔ مالک بن نوف ہی تھا جو سرداری کے روب میں رات کے وقت کاہن کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ یہ عبادت گاہ صدیوں پرانی تھی۔ اقبی دیوار میں چھوٹا سا شگاف تھا۔ وہ انسان جس کا سایہ دیوار پر رینگ رہا تھا اس شگاف میں داخل ہو گیا۔ آگے اونچی گھاس اور جھاڑیاں تھیں۔ وہ انسان گھاس اور جھاڑیوں میں سے یوں گزرنے لگا کہ اس کے قدموں کی آہٹ ہلکی سی سرسراہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔